مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تلوار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اور منافق بریلی جائے گا کیسے؟ اسے ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے، اسے ازہری سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری توانائی ذوق ایمانی یا جذبہ جو ہے مسلمانی کے ساتھ جو ہے آئیے اس خطیب اہل سنت، اس خطیب اہل سنت اور اس مفکر قوم ملت، نباز قوم ملت اور عالم اسلام کے بہترین خطیب اہل سنت سے آپ کو ملاقات کراؤں، جنہیں الحمدللہ خلیفہ تاج الشریعہ کے نام سے ہم اہل ادے پور جانتے ہیں، مصنف کتب کثیرہ کے نام سے جانتے ہیں، مجاہد دورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہندوستان کے جو ہے صرف راجستھان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے طول و عرض میں اور مشرق و مغرب میں الحمدللہ آپ کی خطابت کا سکہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہترین خطیب، بہترین ادیب، بہترین عالم دین اپنے وقت کے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج الشاہ شاکر القادری صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی کی ذات بابرکات میں میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے بہترین انداز سے اپنے بہترین انداز سے ذات تاج الشریعہ کا تعارف جو ہے اپنے انداز میں کرائیں اور جو ہے استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر۔ اور پورا مجمع مل کر محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کے استقبال کرے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ کمند اپنی جو ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے، جسے بھی حاصل ہو دعائے فاطمہ زہرا اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سادات مکرمین، علماء دین، حفاظ قرآن عظیم، جملہ ائمہ مساجد، دانشوران قوم، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں
انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور خراج عقیدت بشکل درود پیش کیجئے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت ساری کائنات کے سرکار کی شان میں کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ مکان کے آغاز پر کچھ ایسا اچھا اور بہتر کام ہوا ہے جو رات کسی کے باپ کی رات نہیں ہے، مدینے کے مصطفیٰ کی یاد کی رات ہے، اور ایسی حسین رات ہے کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہے اور آمد اولاد سید جعفر صادق ہے، اور حق تو یہ ہے کہ آج کی رات میں اللہ والوں کی بات ہے، رحمت کی حسین برسات ہے۔ بہت ہی مبارک محترم رات یہ ہے، اس رات کی جتنی فضیلت کی جائے، برکت کی جائے، بیان کیا جائے کم ہے، کیونکہ بات یہاں ہو رہی ہے مصطفیٰ مدینہ شریف سے مسکرا کر کبھی اپنے یار ابو بکر صدیق سے کہتے ہوں گے میرے یار دیکھو ادے پور پہاڑا کی ایک گلی میں میرے دیوانے کس طرح میری یادوں میں اپنے آپ کو رچائے بسائے ہیں، اور جب ایسی شام ہوتی ہے ایسی رات ہوتی ہے تو دیوانہ یہ کہتا ہے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، ارے جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ اور یہ مجاز صرف ہم کو یہی سے نہ ملا، یہ مجاز ہم کو اس آقائے دو جہاں کے شیدائی کی بارگاہ سے ملا، جنہیں دنیا قطب دورہ کہتی ہے، جنہیں دنیا مصطفیٰ جان رحمت کی عطاؤں میں سے ایک عطا کہتی ہے، جسے دنیا امام العلماء کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا وسطاذ الفقہاء کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا کنز الکرامت کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا وارث علوم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا حضور حجت الاسلام کا پرتو کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، جسے دنیا جانشین مفتی اعظم عالم کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا حضور تاج الشریعہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ وہ کیسے کمال والے ہیں، کتنی خوبیوں والے ہیں، ان کے کمال کا چرچا ایک رات میں نہیں، ایک ہفتے میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، سال ہر سال ان کی راتوں اور ان کے دن کا چرچا کیا جائے۔ راتیں ختم ہو سکتی ہیں مگر سیرت تاج الشریعہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے نظر کے سامنے کیسے کیسے حسین چہرے شہرے ادے پور کے روشن و تابناک نظر آتے ہیں،
اور ان چہروں کے جھرمٹ میں ایک حسین گل کھلا ہوا ہے جسے آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، بار بار سنتے بھی ہیں، جو معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہیں، شہرے آفاق جن کو حاصل ہوئی ہے، یہاں رہتے ہیں مگر پورے عالم میں ان کو سنا جاتا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں انہیں سنا جاتا ہے، جو معمولی نام کے شخص نہیں ہیں بلکہ اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے ان کو مالا مال فرما رکھا ہے۔ نسبتیں دنیا کو بہت ساری حاصل ہوتی ہیں، کسی کو نسبت گلی سے ہو جائے تو ناز کرتا ہے، کسی کو مکان سے ہو جائے تو ناز کرتا ہے، کسی کو دکان سے ہو جائے تو ناز کرتا ہے، کسی کو ایم پی ایم ایل اے سے ہو جائے تو ناز کرتا ہے، مگر صاحب خانہ نے جس عظیم شان کے حامل اور عظیم پیکر کے پرتوں کو دعوت دی ہے ان کو نسبت کسی دنیا دار سے نہیں ہے، آمنہ کے لال دونوں سرکار سے ہے، جنہیں دنیا بلبل باغ مدینہ، فدائے حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور غیاث ملت کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، جنہیں سید عبد الوسیع صاحب قبلہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کے نورانی چہرے کو دیکھیں اور ایک لمحے کے لیے اپنے مرشد کا ذکر کو سنیں، جن کے عرس کی بہاروں کو عالمی پیمانے پر بریلی شریف کے اندر بھی 2 دن کے اندر منایا گیا ہے۔ دنیا سن رہی تھی کون ہے تاج الشریعہ، ہر کوئی جب تاج الشریعہ کا ذکر سنتا ہے تو دیوبند کا ملا یہ کہتا ہے آپ لوگ بریلی بریلی کی بات کیا کرتے ہو، کون ہے وہاں بریلی میں جو ہر لفظ میں بریلی آتا ہے، تمہاری ہر صبح میں بریلی ہے، ہر شام میں بریلی ہے، ہر رات میں بریلی ہے، ہر دن میں بریلی ہے، کیا ہے بریلی میں؟ تو شاکر القادری لوگوں کے دیوانوں کے جھرمٹ میں بول کر کے جانا چاہتا ہے، ارے بریلی میں کیا نہیں ہے؟ اللہ کا فضل دیکھو ہے بریلی میں، مصطفیٰ کا کرم دیکھو ہے بریلی میں، صدیق کی صداقت دیکھو ہے بریلی میں، فاروق کی عدالت دیکھو ہے بریلی میں، عثمان غنی کی سخاوت دیکھو ہے بریلی میں، علی شیر خدا کی شجاعت دیکھو ہے بریلی میں، امام حسن مصطفیٰ کی امامت کی شان دیکھو ہے بریلی میں، پیارے حضرت امام الشہداء پیکر صبر و رضا امام حسین شہید کرب و بلا کی کرامت کی آن ہے بریلی میں، غوث کی غوثیت ہے بریلی میں، خواجہ کی سلطنت ہے بریلی میں، مخدوم سمنا کی پارسائی ہے بریلی میں، بلگرام والوں کی عطا ہے بریلی میں، کالپی کے داتا کی سخا ہے بریلی میں، مسولی کے پیشوا کی عطا ہے بریلی میں، شاہ برکت اللہ کی برکت ہے بریلی میں، امام احمد رضا کی کرامت ہے بریلی میں، مفتی اعظم کی عنایت ہے بریلی میں، مفسر اعظم کا جگر ہے بریلی میں، کون ہے بریلی میں؟ تو ایک مختصر سے جملے میں سن لو، سنیوں کا میر عاشقوں کا پیر تاج الشریعہ ہے بریلی میں۔ کون ہے بریلی میں؟ سارے دنیا کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، وہ ہے بریلی میں جن پر فقہ بھی ناز کرے، وہ ہے بریلی میں جن پہ درس ناز کرے، وہ ہے بریلی میں جس پر شعر و سخن ناز کرے، وہ ہے بریلی میں جس پر دنیا انسانیت پر ناز کرنے والے اللہ کے وہ محبوب بندے جن کے سینے کے اندر علم مدینہ ہے، وہ سارے لوگ کہتے ہیں عاشقوں کا سینہ بنا ہے تو کسی کے گھر سے نہیں بریلی کے در سے بنا ہے، وہ ہے بریلی میں جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ ایک لمحے کے لیے سنتے چلیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک حسین بندے کو دنیا میں بھیجا جو دنیا انسانیت کے پہلے انسان ہیں، جنہیں ہم حضرت آدم کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، جن کے ایک چہرے کے کمال کا عالم یہ تھا کہ ان کا سیدھے جانب کا رخسار سورج کی طرح روشن تھا، ان کے الٹے جانب کا رخسار چاند کی طرح روشن تھا۔ دونوں جمالوں کو دیکھو، یہ زمانے جب آگے بڑھتی ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ دونوں عالم کے سرکار کے اندر سارے کمال ساری خوبیاں نظر آیا کرتی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے انہی کمال اور انہی خوبیوں کو تقسیم فرمایا، نسل در نسل چل چل کر کے شہر بریلی میں پہنچا، 2 پھول حسین کھلتے
ملتے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے، جن میں ایک پھول کا نام حامد رضا حجت الاسلام بنا کرتا ہے، دوسرے پھول کا نام حضرت مصطفیٰ رضا مفتی اعظم عالم بنتا ہے۔ ایک کا چہرہ سورج کی طرح روشن تھا، دوسرے کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ امام اہل سنت کے علم کے بٹوارے ہوئے، ایک کی جانب علم بڑھا تو حجت الاسلام کی شکل میں چمکا، دوسرے کی جانب علم بڑھا تو مفتی اعظم کی شکل میں چمکا۔ میرے اعلیٰ حضرت، سنیوں کے اعلیٰ حضرت، نمازیوں کے اعلیٰ حضرت، حاجیوں کے اعلیٰ حضرت، عاشقوں کے اعلیٰ حضرت سوچتے تھے ان دونوں کا سنگم کہاں ہوگا، دونوں کا اجتماع کہاں ہوگا، دونوں کی ملن کہاں ہوگی۔ اپنے پوتے کا انتخاب کرتے ہیں، کون پوتا جنہیں دنیا ابراہیم رضا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، جو بڑے بیٹے کے بیٹے ہیں ان کا انتخاب کیا، اور چھوٹے بیٹے کی جانب نظر کو ڈالی تو ان کی شہزادی کا انتخاب کیا۔ کون شہزادی جنہیں دنیا نگار فاطمہ سرکار بیگم کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ دونوں کے رشتے کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے طے فرما دیا۔ دونوں کتنے بڑے متقی ہیں، کتنے بڑے پرہیزگار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو ایک جانب ابراہیم رضا ہے اور دیکھتے ہیں تو دوسری جانب نگار فاطمہ ہے۔ اب دونوں کے تقویٰ طہارت کو دیکھتے ہیں تو ایک جانب دیکھتے ہیں، ایک جانب راکع ہے تو دوسری جانب راکعہ ہے، ایک جانب ساجد ہے تو دوسری جانب ساجدہ ہے، ایک جانب عابد ہے تو دوسری جانب عابدہ ہے، ایک جانب متقی ہے تو دوسری جانب متقیہ ہے، ایک جانب اللہ کا محبوب بندہ ولی ہے تو دوسری جانب اللہ کی محبوب بندی ولیہ ہے۔ جب دونوں کا تقویٰ، دونوں کی پرہیزگاری، دونوں کی عبادت جمع ہو جاتی ہے تو تاریخ کے اندر ایک ستارہ چمکتا ہے، اسی ستارے کو تاج الشریعہ کہتے ہیں، اسی ستارے کو تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی پیاری شہزادی ہے نگار فاطمہ سرکار بیگم، یہ والدہ محترمہ ہے حضور تاج الشریعہ کی۔ سرکار حجت الاسلام کے شہزادے ہیں علامہ ابراہیم رضا مفسر اعظم ہند، یہ والد محترم ہیں حضور تاج الشریعہ کے۔ 4 شہزادے 3 شہزادیاں ہوئی، لیکن آپ کی والد محترمہ جن کے نام سے اس جلسے کا اہتمام ہے، ان کی والد محترمہ حضرت سیدہ نگار فاطمہ سرکار بیگم یہ کہتی ہیں بچے اور پیدا ہوئے، لیکن جب میرا اختر آیا، سبحان اللہ، کہتی ہے میرا اختر جب آیا، شکم میں تھا اختر میرا، بہت سکون ہے، چلتی ہے تو سکون ہے، اٹھتی ہے تو سکون ہے، بیٹھتی ہے تو سکون ہے، کھاتی ہے تو سکون ہے، سوتی ہے تو سکون ہے۔ اب اس بات کو کس کے اندر رکھیں؟ پہنچی وقت کے قطب اعظم کی بارگاہ میں، وقت کے مفتی اعظم کی بارگاہ میں، ابا حضور اور بھی بچے پیدا ہوئے، مگر میرے شکم کے اندر جو ابھی حمل ہے اس میں بڑا سکون مل رہا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ایک نظر کو ڈالی، برجستہ یہ کہتے ہیں بیٹی تیرے شکم سے آنے والا کوئی عام نہیں آ رہا ہے، بلکہ تیری شکم سے آنے والا عاشقوں کا امام آ رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ ابھی آئے نہیں ہیں، آنے کا چرچا ہو رہا ہے، عاشقوں کا امام آ رہا ہے۔ کہاں کہاں عاشق ہیں، ہر علاقے میں عاشق ہیں، ہر خطے میں عاشق ہیں، ہر گلی میں عاشق ہیں، میں عاشق ہیں، مگر عاشقوں کے امام کو 15ویں صدی میں جب دیکھا جاتا ہے تو ایک چمکتا چہرہ نظر آتا ہے، جن کے مد مقابل 15ویں صدی میں کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ ان کی شان ایسا، باپ دیکھو تو اعلیٰ، دادا دیکھو تو اعلیٰ، پردادا دیکھو تو اعلیٰ، پردادے کے باپ کو دیکھو اعلیٰ، ان کے باپ کو دیکھو اعلیٰ،
کتنے شان والے ہیں. اعلیٰ حضرت کے والد محترم کے والد کو دیکھتے ہیں جنہیں دنیا امام العلماء علامہ رضا علی کے نام سے جانتی ہے. ان کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جنہیں دنیا امام المتکلمین علامہ نقی علی کے نام سے جانتی ہے. علامہ نقی علی کے لخت جگر کو دیکھتے ہیں جنہیں دنیا حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے. گویا کہ میرے آقا دونوں عالم کے سرکار کا صدقہ حضور تاج الشریعہ کو ایسا حاصل ہوا ہے اور ایسا کمال والا حاصل ہوا ہے کہ نسل تاج الشریعہ کو اور نسب سعد تاج الشریعہ کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑا چمکتا نظر آتا ہے. تاج الشریعہ کا نسب بھی چمکتا ہے, نسل بھی چمکتی ہے. باپ کی جانب سے دیکھو تو اعلیٰ نظر آیا کرتے ہیں, ماں کی جانب سے دیکھو تو اعلیٰ نظر آیا کرتے ہیں. آپ کا ددھیال بھی اعلیٰ ہے, آپ کا ننھیال بھی اعلیٰ ہے. اتنے کمال والے ہیں کہ خون اعلیٰ حضرت جہاں جمع ہو جاتا ہے وہی تاریخ کے اندر ایک حسین پیکر چمکتا ہے جسے دنیا وارث علوم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی پہچانتی ہے. ان کے حدیث کو سنو تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بہتر ان کے دور میں کوئی محدث نظر نہیں آتا ہے. ان کے فتوے کو پڑھو تو ایسا لگتا ہے ان کے مد مقابل کوئی مفتی نظر نہیں آتا ہے. ان کے علم کلام کو سنو تو ایسا لگتا ہے ان کے دور میں کوئی عالم ان کے ہم پلہ نظر نہیں آتا ہے. ان کے شعر و سخن کو پڑھو تو ایسا لگتا ہے ان کے دور کا کوئی شاعر ان کے مد مقابل نظر نہیں آتا ہے. ان کی عبادت کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ سارے متقیوں کا تقویٰ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہیں سے تاج الشریعہ کا تقویٰ شروع ہوا کرتا ہے. اتنے کمال والے ہیں, اتنے جمال والے ہیں کہ فتویٰ دیکھو تو اعلیٰ حضرت کی یاد آ جائے, تقویٰ دیکھو تو مفتی اعظم کی یاد آ جائے, چہرہ دیکھو تو حجت الاسلام کی یاد آ جائے, تفسیر دیکھو تو مفسر اعظم کی یاد آ جائے, شعر و سخن دیکھو تو استاد زمن کی یاد آ جائے, اور زندگی کے ہر زاویے کو دیکھو تو دیکھنے کے بعد میں جب دنیا نے حضور تاج الشریعہ کے چمکتے چہرے کو دیکھا تو برجستہ لوگوں کی نظروں نے کہا یہ راستے سے گزرنے والا کون جا رہا ہے؟ تو دیوانوں نے کہا غوث کی کرامت کی شکل میں تاج الشریعہ جا رہا ہے, خواجہ کی عنایت کی شکل میں تاج الشریعہ جا رہا ہے, شاہ برکت اللہ کی برکت کی شکل میں تاج الشریعہ جا رہا ہے. ارے جب گئے تو میں نے اپنے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عریضہ ہی عریضہ رکھا, میرے تاج الشریعہ یہ کمال, یہ خوبیاں, یہ رفعتیں, یہ برکتیں, یہ عظمتیں, یہ شوکتیں کہاں سے حاصل ہوئی؟ تو سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں یہ عطا مجھ کو کسی کے گھر سے نہیں مدینے کے در سے حاصل ہوئی ہے. برجستہ کہتے جا رہے ہیں ارے میرے آقا کی شان یہ ہے جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, فیضان تاج الشریعہ, خلیفہ تاج الشریعہ. حضور تاج الشریعہ کا بچپن, ان کی جوانی, ان کی عبادت, ان کا رکوع, ان کا قیام بالکل لاجواب نظر آتا ہے. سرکار کی سیرت کے پہلو میں دکھائی دیتا ہے. کرامتیں اتنی ہیں کہ آپ لوگ سنتے رہیں. کشف قلب کا علم ہمارے اور آپ کی تاج الشریعہ کو بہت زبردست حاصل تھا. الحمدللہ رب العالمین 15 بزرگوں سے اس ناچیز کو خلافت و اجازت حاصل ہے, لیکن 10 بزرگوں سے مجھ کو پہلے حاصل ہو چکی تھی, جس میں مخدوم ملت حضرت سید سردار علی علیہ الرحمہ اور مفتی اعظم راجستھان علامہ مفتی اشفاق حسین نعیمی, صدر العلماء علامہ تحسین رضا محدثی بریلوی, نبیر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سبحان رضا, اس طرح 10 بزرگوں کی خلافت و اجازت حضرت علامہ حسن علی میلسی کی بھی تھی. لیکن ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ حضور تاج الشریعہ کی خلافت و اجازت مل جائے تو سونے پر سہاگا ہو جائے. یہاں سے بریلی شریف گیا, حاضری دی بارگاہ اعلیٰ حضرت میں, فاتحہ پڑھا, حضور مفتی اعظم ہند کی چادر کو پکڑی اور دعا کی سرکار آپ کے نواز یہاں تشریف فرما ہے, فیض و کرم کا چشمہ جاری ہو جائے. یہ دعا کر کے حضرت کے حجرے میں حاضر ہوا.
تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے داماد جن سے ہمارے بڑے گہرے تعلق تھے، جن کو ادے پور میں اور ادے پور کے اندر بڑا اختلاف ہوا تھا، لوہار کالونی کے اندر وہاں ایک اسٹیج مدرسے کے اندر لگا اور اس میں وہ اور مفتی قاضی شہید عالم آئے تھے، لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت علامہ مفتی شعیب رضا صاحب نعیمی جو حضور تاج الشریعہ کے داماد، اور جب ہم نے 100 سالہ کنز الایمان کانفرنس کی تھی اس میں بھی وہ تشریف لائے تھے، وہاں پہنچا تو حضرت موجود تھے، اور حضرت کے شہزادہ بلند اقبال قاضی القضات فی الہند قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی اسدد رضا صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور جناب بختیار بھائی اور تمام مریدوں کا ہجوم تھا۔ یہ ناچیز حاضر ہوا فاتحہ پڑھ کر، کچھ کہا نہیں، ابھی بارگاہ اعلیٰ حضرت سے وہاں پہنچا تھا۔ مفتی شعیب میاں نے کہا حضرت یہ ادے پور کے مولانا شاکر القادری آئے ہیں، مسلک کا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ حضرت اسدد میاں وہاں تھے تو حضرت غور نہ فرمائے، پھر بولتے ابھی کون آیا؟ حضرت کا یہ جملہ تھا ابھی کون آیا؟ تو پھر حضرت اسدد میاں نے کہا کہ حضرت جو ہے ادے پور سے مولانا شاکر القادری آئے ہیں۔ حضرت نے کہا آگے بلاؤ۔ جیسے ہی آگے بڑھا حضرت نے ہاتھ بڑھایا، میں نے بھی ہاتھ بڑھا کر حضرت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب حضرت کلمہ شریف پڑھانے لگے، اپنی خلافت و اجازت عنایت فرمانے لگے۔ یہ میں نے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں عریضہ رکھا، مگر اپنے تاج الشریعہ کے علم کو دیکھو کہ حضور تاج الشریعہ کس طرح دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ کون مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیسے انداز سے چاہتا ہے۔ ارے اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو بختیار بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، حضرت کے صاحبزادے موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے تاج الشریعہ کا کمال ہے کہ حجرے میں تشریف فرما ہے، مگر بارگاہ مفتی اعظم ہند میں حاضری دینے والا اپنے دل میں کون سی تمنا لے کر کے آ رہا ہے، فوراً اس پر رحمت کی برسات کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے تاج الشریعہ کا کمال، ان کی خوبیاں بہت زیادہ ہے۔ مہمان خاص تشریف فرما ہیں جن کی تاریخ لینے کے لیے عوام کو نہیں خواص کو بھی انتظار رہتا ہے۔ تو حضور سید عبد الوسیع صاحب قبلہ مدد ظلہ النورانی جو بہت ہی نورانی کمال کے حامل ہیں، گھنٹوں تک آپ سنتے رہیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ رات ان کی رات نہیں، وہ رات مدینے کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب دل لگا کر سنیں، شوق سے سنیں۔ یہ ناچیز آپ کے گلی کا ہے، آپ کے شہر کا ہے، آپ کے خطے کا ہے، آپ کے پڑوس کا ہے، کبھی بھی ہم اور آپ مل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکے حضرت کو سنیں، دعائیں لیں، اور صرف نعت ہی نہیں پڑھتے ہیں، بہت اچھے عامل بھی ہیں ماشاءاللہ۔ کئی بزرگوں سے خلافت و اجازت بھی حاصل ہے، بغداد شریف کی برسات بھی ان کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ بہت ساری خوبیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اور سرکار تاج الشریعہ کا دیوان آپ نے پڑھا تو حضور تاج الشریعہ نے اپنے چہیتے دیوانے کو صرف عام ہی میں نہیں مقبول ہونے کی دعا کر دی، خواص میں بھی مقبول ہو گئی۔ علماء صرف سننا ہی نہیں چاہتے، بڑے بڑے مفتی دیکھنا بھی چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو سرکار تاج الشریعہ اور اہل بیت اطہار کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضور سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس بستی کے لیے، اس شہر کے لیے اور صاحب خانہ کے لیے، اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور رحمانی برادران جتنے لوگ ہیں، سب لوگ بڑے محبت والے ہیں، سب کا کنیکشن ادھر ادھر نہیں لگا ہے، سب کا کنیکشن بریلی شریف سے جڑا ہوا ہے۔ اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت مکان بنایا ہے۔ صاحب مکان کا نام تو میں نے پوچھا نہیں، البتہ ان کے صاحبزادے جناب فیصل شاہ جن سے ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، بڑے پرانے تعلقات ہیں، ان کا کل میسیج آیا میرے پاس کہ حضرت کہاں ہے؟ میں نے کہا ادے پور میں۔ کہا میں نے سنا تھا آپ یو پی میں۔ میں نے کہا یو پی آنا جانا لگا رہتا ہے، کل ہمارے یہاں سید صاحب آ رہے ہیں، آپ کو آنا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے فیصل بھائی، ایسی اچانک دعوت تو میں قبول نہیں کرتا ہوں، لیکن حضرت سید صاحب آ رہے ہیں تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ محبت ایئرپورٹ پہ بھی گیا، میں نے کہا دیکھ لو سید صاحب کی تاریخ کبھی مل جائے، زیارت کے ہی فیضان سے مل جائے۔
نہیں ماشاءاللہ بہتر ہے. التمش بھائی آپ کا نمبر بھی لیں گے لوگ انشاءاللہ تعالی. تو بہت بہتر خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. مکان بڑا خوبصورت بنایا حاجی صاحب نے, اور اب اس مکان کی تعریف ہم کیا کریں. مکان اگر کوئی بنائے تو یہ سوچ کر کے بنائے کہ اس مکان میں ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, علماء کی دعوت کریں گے, ائمہ کو بار بار بلاتے رہیں گے اور اچھے کام کریں گے. ماشاءاللہ مکان بہت خوبصورت ہے. سب طرف چل کر ان کے بیٹے جناب شاہ عالم صاحب نے گھمایا دکھایا, کہیں مجھ کو جاندار کی تصویر نظر نہیں آئی. ایسا لگا کہ یہ گھر واقعی مسلکی اعلیٰ حضرت کا گھر ہے. بہت خوبصورت ہے. 2 زینے بنائے گئے, ادھر سے بھی ایک زینہ ادھر سے بھی ایک زینہ ماشاءاللہ, اور اسٹیج پر بھی 2 زینہ. یہ بھی دیکھیے کمال, ادھر بھی ایک زینہ ادھر بھی ایک زینہ, یعنی ایک طرف سے آؤ ایک طرف سے جاؤ. بہت خوبصورت اچھا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے, اور رحمانی برادران کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اہل محلہ پہاڑا ہیں اور شہر کے دیوان ہیں, سارے لوگوں کے حق میں اس ناچیز کی دعا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.